اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب راہ کربلا جو کہ جناب سید احمد رضا زیدی صاحب نے تحریر فرمائی ہے اور جس میں مصنف نے چاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ پر فضائل سے مصائب تک مکمل مجالس کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ آج 10 رجب والے دن آسمان ولایت کے 9ویں ستارے امام محمد تقی علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے امام محمد تقی علیہ السلام اور خانوادہ رسالت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی پر مشتمل حالات پیش خدمت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد، آپ کا لقب تقی اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب 195 ہجری اور آپ کی شہادت 29 ذیقعدہ 220 ہجری ہے۔ تو یہ وہ تعارف ہے کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات اقدس سے متعلق ہے اور جس سے ایک مسلم کے علاوہ ایک غیر مسلم بھی واقف ہے، لیکن ہم اور آپ یہاں آپ علیہ السلام کے اس تعارف کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کی معرفت عطا کرتے ہوئے ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کیونکہ آپ کے والد گرامی کی اسیری کے دوران ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل ارباب حکومت خوش تھے کہ آپ لا ولد ہیں، اور ان کی تمنا بھی یہ تھی کہ آپ لا ولد رہیں تاکہ سلسلہ رشد و ہدایت رک جائے اور ان کی حکومتوں کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ یہاں اس سلسلے میں ایک بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، حالانکہ عہدہ امامت کا تعلق کبھی امام کے ہاں ولادت ہونے یا نہ ہونے سے نہیں رہا، لیکن آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ایک فرقے کے ماننے والے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کو اولاد نہ ہونے کے سبب مشکوک قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کیسے امام ہیں کہ آپ کے اولاد ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کسی شخص نے یہی جواز بنا کر امام علی رضا علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کیسے امام ہیں کہ آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے اسے تحریر کیا کہ تم نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ جلد اللہ تعالی مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے کسب فیض حاصل کرنے کا بہت کم موقع ملا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے علم امامت، تبلیغی صلاحیت اور حکمت و تدبر سے یہ ثابت کیا کہ سلسلہ امامت میں چھوٹے بڑے اور سن و سال کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی تھی کہ خلیفہ مامون رشید نے آپ علیہ السلام کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام کو مدینہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگائی کہ آپ علیہ السلام کے خاندان کا کوئی فرد آپ کے ہمراہ نہیں جائے گا اور آپ علیہ السلام کے تمام اہل و عیال مدینہ میں ہی رہیں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو صرف 8 سال کی کم سنی میں عہدہ امامت سنبھالنا پڑا، کیونکہ مدینہ سے خراسان کی جانب ہجرت کے صرف 2 سال بعد ہی امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی۔ کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کو عہدہ امامت کم سنی میں سنبھالنا پڑا، اس لیے سلسلہ امامت کی بزرگی سے ناواقف لوگ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ شاید اپنی کم سنی کی وجہ سے امام محمد تقی علیہ السلام اس روحانی کمال اور علم و معرفت کے حامل نہ ہوں کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا خاصہ رہا ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ ہارون رشید کی سواری ایک ایسے مقام سے گزر رہی تھی کہ جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور آپ علیہ السلام بھی ان بچوں کے قریب کھڑے ہوئے ان بچوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن مامون رشید نے دیکھا کہ سب بچے اس کے قافلے کو آتا ہوا دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن ایک بچہ وہیں کھڑا ہے تو وہ اپنی سواری سے اترا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر کہا کہ جب سب بچے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ نہ تو راستہ ہی تنگ تھا اور نہ میں گناہ گار تھا اور نہ ہی تمہیں لوگوں کو بلا وجہ سزا دینا چاہیے۔ مامون رشید ایک کم سن بچے کی یہ جرأت اور دانشمندی دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اب جب مامون رشید اس راستے سے واپس آیا تو دوبارہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے گزرتے دیکھا، تو پھر اپنی سواری سے اترا اور آپ علیہ السلام کا امتحان لینے کی خاطر اپنی بند مٹھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا آپ علیہ السلام بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت تفصیل کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے درمیان دریا بنائے ہیں اور ان دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور جب حکمران اپنے بازوؤں کے ذریعے ان مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں تو مچھلی کو اپنی مٹھی میں بند کر کے خاندان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیتے ہیں۔ تو اب مامون رشید جو پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر کے آپ سے متاثر ہو گیا تھا، اب آپ کا یہ جواب سن کر آپ کے علم و تدبر کا اور زیادہ معترف ہو گیا اور کہنے لگا کہ اپنا تعارف کرائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں محمد بن علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب مامون رشید علمی معلومات کے حوالے سے اکثر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطے میں رہنے لگا، اور کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور چاہا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دے، لیکن عباسی خاندان کے افراد اس کے اس عمل کو اپنے دنیاوی معاملات کے خلاف سمجھتے تھے، اس ہی لیے انہوں نے پہلے بھی جب مامون رشید اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا چاہتا تھا مخالفت کی تھی، لیکن مامون رشید یہ تمام کام مصلحت وقت کے تحت کر رہا تھا، اس لیے اس نے یہ کام انجام دیے۔ لیکن پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی قابلیت کو اپنے خاندان والوں پر ظاہر کرنے کے لیے اس نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناظرے کا انتظام کرایا، اور اس کے لیے اس وقت کے سب سے مشہور عالم یحییٰ بن اکشم کا انتخاب کیا، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر ایک کم تر عالم کو لایا گیا ہے۔ اب یحییٰ بن اکشم نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ امام علیہ السلام نے اس کا سوال سنا تو کہا کہ تمہارا سوال نامکمل ہے، پہلے تم اپنا سوال مکمل کرو تاکہ جواب دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میرا سوال کس طرح نامکمل ہے؟ آپ نے کہا کہ اس سوال کے متعلق کئی چیزیں ہیں، اور وہ یہ کہ بتایا جائے کہ یہ شکار حدود حرم میں ہوا یا حدود حرم سے باہر، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف، شکار جان بوجھ کر کیا گیا یا غلطی سے ہو گیا، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا، بالغ تھا یا نابالغ تھا، پہلی مرتبہ شکار کیا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا، شکار پرندہ تھا یا جانور تھا، شکاری اپنی غلطی پر نادم تھا یا نہیں، شکار رات کے وقت کیا گیا تھا یا دن کے وقت، شکاری حج کے احرام میں تھا یا عمرے کے احرام میں۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وضاحتیں سن کر صرف یحییٰ بن اکشم ہی نہیں، سارے سامعین ہی سکتے میں آ گئے۔ اب مامون نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب آپ علیہ السلام ہی ان سوالات کا جواب دیجئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر شکار حرم کعبہ کی حدود سے باہر کیا ہے اور پرندہ بھی ہے اور بڑا بھی ہے تو کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر حرم کے اندر کیا گیا ہے تو کفارہ 2 بکریاں ہوں گی، اگر پرندہ چھوٹا بچہ تھا تو کفارہ دمبے کا ایک چھوٹا بچہ ہوگا کہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو، اور اگر شکار گائے کا کیا ہے تو کفارہ شتر مرغ ہوگا اور 1 بکری ہوگا، اگر شکار کے وقت احرام عمرے کا تھا تو قربانی مکہ میں ہوگی، اور اگر احرام حج کا تھا تو قربانی منا میں ہوگی،
اگر شکار جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو گناہ ہے، وگرنہ گناہ نہیں ہے، اور اگر شکار کرنے والا آزاد ہے تو کفارہ خود دے گا، اگر غلام ہے تو کفارہ مالک دے گا۔ اور پھر آخری وضاحت کا جواب دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر شکار کرنے کے بعد ندامت اور پچھتاوا ہے تو آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا، اور اگر ندامت نہیں ہے تو عذاب سے دوچار ہوگا۔ اس کے بعد مامون نے یحییٰ بن اکشم سے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا ہے، لیکن اب ابو جعفر تم سے سوال کریں گے، اب تم جواب دینا۔ یحییٰ اب مزید شرمندگی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن خلیفہ کا حکم تھا، اس لیے اسے امام علیہ السلام کے سوال کا جواب دینے کی حامی بھرنی پڑی۔ اب امام محمد تقی علیہ السلام کا سوال سن کر جہاں یحییٰ بن اکشم کی خاموشی امام علیہ السلام کے علم امامت کا اعتراف تھی، وہیں سارے درباری بھی امام علیہ السلام کی علمیت کے معترف ہو چکے تھے۔ آخر یہاں بھی مامون کو کہنا پڑا کہ آپ علیہ السلام ہی اپنے سوال کا جواب بتائیے۔ محترم سامعین، اس کتاب میں سوال تو درج نہیں ہے، لیکن جب ہم امام کا جواب سنتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا جو ایک وقت میں کسی کے لیے حرام تھی اور دوسرے وقت میں اسی شخص کے لیے حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی، پھر حلال ہو گئی۔ وہ کیا کیفیات تھیں؟ اس کا جواب امام نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ یہ کسی شخص کی کنیز تھی کہ جو دوسرے مالک کے لیے حرام تھی، لیکن جب اس نے خرید لیا تو حلال ہو گئی، اور جب آزاد کر دیا تو حرام ہو گئی، لیکن جب عقد کر لیا تو حلال ہو گئی۔ اس کے بعد طلاق دے دی تو حرام ہو گئی، اور پھر رجوع کر لیا تو حلال ہو گئی۔ بس سامعین، اب جب مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کا علم اور مرتبہ سب پر واضح کر دیا تو پھر اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ حکمرانوں کے ہاں رشتہ ازدواج قائم ہونا آپ علیہ السلام کے لیے کوئی شرف و منزلت کی بات نہ تھی کہ جس میں امام علیہ السلام ترغیب دنیا کے بجائے صاحبان علم کی طرح اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو قائم رکھتے ہیں، اور اس طرح جب امام محمد تقی علیہ السلام اپنے تدبر اور حکمت کے سبب اس امتحان سے کامیاب گزرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کو تقی کے لقب سے یاد رکھا جانے لگا۔ محترم سامعین، یہاں امام محمد تقی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے مزید کچھ بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ان حالات کا تذکرہ کیا جائے کہ جن سے تقریباً ہر امام علیہ السلام کو گزرنا پڑا، کہ جہاں دشمن نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور کھلے دشمنوں کے مقابلے پر ان منافقین اسلام کا مقابلہ کرنا ایک دشوار کام تھا، لیکن ان حالات میں بھی جس طرح حضرت علی علیہ السلام کو مخلص ساتھیوں کی شکل میں جناب سلمان فارسی، جناب میثم تمار، جناب کمیل، جناب ابو ذر اور جناب قبر جیسے جانثار ملے تھے، اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کو ابو جعفر، ابو تمام، محمد بن عدی عمیر اور ابو الحسن جیسے جانثار ملے۔ ان میں جناب ابو جعفر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے بھی شاگرد رہے اور امام محمد تقی علیہ السلام سے بھی فیض علم حاصل کیا۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ جن کی رائے کو سند کا درجہ حاصل تھا۔ ابو محمد علم کا وہ بحر بیکراں سمندر تھے کہ جنہوں نے اس دور میں 180 کتابیں تحریر کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کے بارے میں 2-3 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی۔ جناب ابو تمام کا شمار بہترین شعراء میں ہوتا تھا، جنہوں نے اپنے ایک قصیدے میں امام جواد اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان کے حافظے کا یہ عالم تھا کہ ان کو دیگر قصائد کے علاوہ 14,000 نظمیں زبانی یاد تھیں، جس کی وجہ سے ادب کی دنیا میں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ ان کے علاوہ جناب ابو الحسن اس مقام و مرتبے کے مالک تھے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ان کو ایک خط میں تحریر فرمایا کہ میں نے نصیحت قبول کرنے
اطاعت کرنے اور خدمت و احترام کرنے کے حوالے سے تمہارا مکمل امتحان لے لیا ہے اور تمہیں فرائض کا مکمل ادا کرنے والا پایا ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ تم جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا تو میری یہ بات صداقت کے حدود کے اندر ہی ہوگی۔ سامعین کرام، آپ دیکھیے کہ ہماری یہ تاریخ سے عدم واقفیت ہے، وگرنہ محمد و آل محمد علیہ السلام کو بے شک کم تعداد میں لیکن ایسے اصحاب میسر آئے کہ جو علم و فضل اور کردار اور شجاعت میں اعلیٰ ترین منزلوں پر تھے۔ یہاں پر امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک اور صحابی جناب محمد عمیر کا تذکرہ نہ کرنا ناانصافی ہوگی، جن کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ان کے بارے میں یقین ہے کہ جناب سلمان فارسی کے بعد یونس بن عبد الرحمن سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں، جبکہ جناب محمد بن عمیر جناب یونس بن عبد الرحمن سے بھی زیادہ صاحب علم تھے۔ محترم سامعین، میں امام محمد تقی علیہ السلام کے علم امامت کے بارے میں عرض کرتے ہوئے بیان کروں گا کہ امام علیہ السلام کے سامنے ہر چیز آشکار رہتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کروں گا کہ ایک شخص محمد بن علی الہاشمی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے اس وقت بہت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن میں امام محمد تقی علیہ السلام کے گھر کا پانی نہیں پینا چاہتا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جب میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے میرے طلب کیے بغیر پانی نکالا، تھوڑا پانی خود پیا اور باقی پانی مجھے دیتے ہوئے کہا کہ محمد، یہ باقی پانی تم پی لو۔ اس واقعہ سے جہاں امام علیہ السلام کے علم امامت کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ شیعوں کے گھر سے پانی نہ پینے کا سلسلہ آج کا نہیں بلکہ بعد وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈوں کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے اپنے سفر کے بارے میں پوچھا کہ اسے سفر پہ جانا ہے تو کیا وہ سفر پہ جائے یا نہ جائے۔ امام علیہ السلام نے اسے سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے امام علیہ السلام کے کہنے پر سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن اس کا ساتھی حماد بن عیسیٰ جو اس سفر کی مکمل تیاری کر چکا تھا، اس نے اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے دوران سفر ایک وادی میں قیام کیا تھا کہ وہاں سیلاب آ گیا اور وہ میں اپنے سامان کے پانی میں بہہ گیا۔ اسی طرح قاسم عبد الرحمن نامی شخص کا تذکرہ کرنا بھی آپ کی علم و آگاہی کے لیے کافی رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی تعریف سن کر حیران ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کا متمنی تھا کہ ایک دن میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ کیسے احمق ہیں یہ لوگ کہ جو اس بچے کو اپنا امام مانتے ہیں۔ قاسم کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ قاسم جو ہماری اطاعت سے انکار کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ میں یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے۔ اب قاسم کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو دوبارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خیال غلط ہے، تم اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ قاسم نے یہ سنا تو اپنی اصلاح کی اور آپ علیہ السلام کی امامت کا قائل ہو گیا۔ بس سامعین کرام، اب میں چاہوں گا کہ آپ علیہ السلام کے سامنے امام محمد تقی علیہ السلام کے کچھ اقوال حکیمانہ پیش کروں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کے نفس کے لیے اطمینان کا سبب نہیں، کیونکہ ہر دولت فنا ہونے والی ہے لیکن یہ دولت فنا ہونے والی نہیں ہے، اور دور حاضر میں یہ بے اطمینانی پروردگار عالم پر اعتماد نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ عوام سے لے کر حکمران تک سب پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ غلط آدمی کی محبت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس کی مثال شمشیر برہنہ کی مانند ہے کہ وہ دیکھنے میں تو خوشنما نظر آتی ہے لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی کو ساتھی
اور دوست بنانے کے لیے اس کے کردار کا جائزہ لینا اس لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی فاسق و فاجر کی رفاقت اختیار کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے مخلص اور رونق محل دکھائی دے، لیکن اس کا شر و فساد کسی وقت بھی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دوست پیدا کر لیا تو ایسا ہے کہ جیسا اس نے جنت میں گھر بنا لیا۔ آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے دوستوں کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن راہ الہی پر چلنے کے لیے ساتھیوں کو تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے جنت کے حصول کے لیے سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ انسان اپنے دینی ساتھیوں میں اضافہ کرے۔ بس سامعین کرام، میں امام محمد تقی علیہ السلام کے لاتعداد اقوال میں سے ایک اور قول کو بیان کروں گا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو گویا اس نے دشمن کی تمنا پوری کر دی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے بدترین دشمن شیطان کے پاس انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کا درس دینا ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ انسان شریعت کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو گویا وہ دشمن کی پیروی کرتا ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھیے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں وہ کون سا مذہب ہے جو انسان کی اس دنیا اور آخرت کی دنیا میں کامیابی کی راہیں بھی بتاتا ہے اور کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ بس سامعین اعزاء، اب اختتام کی جانب آتے ہوئے عرض کروں گا کہ ائمہ معصومین کی زندگیاں سراپائے جہاد ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر میدان میں جہاد کیا ہے اور ہر محاذ پر دین اسلام کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ گلا کٹوانا، جام شہادت نوش کرنا اور قید خانوں میں زندگیاں بسر کرنا، یہ سب جہاد کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس ہی لیے ان سب جہادوں کے ساتھ ساتھ زندگی بھر جہاد کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگر ہم باریک بینی کے ساتھ دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام آخر الزماں تک ان تمام عظیم ہستیوں کی زندگیاں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ ان سب ہستیوں کا راستہ اور مقصد ایک ہی تھا۔ لیکن جہاں تک ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگیوں میں تضاد نظر آتا ہے تو وہ ان کی شخصیتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ مصلحت وقت کی وجہ سے ہے، وگرنہ تمام امام برابر کی بنیاد پر شجاعت حیدری کے حامل تھے، اور ایسا ہوا بھی۔ اگر کوئی امام مصلحت وقت کی وجہ سے خاموش تھے اور ایسا مقام آیا کہ جہاں خاموش رہنا مقصدیت کے خلاف تھا تو پھر چاہے ظالم کا دربار ہی ہو یا کوئی اور جگہ اپنا فرض ہمیشہ پورا کیا۔ اس سلسلے میں جب رہبر معظم جناب آیت اللہ خامنائی صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام آخر الزماں علیہ السلام تک کی زندگیوں پر کتاب لکھی تو ان تمام زندگیوں کو 250 سالہ انسان کا نام دے کر کتاب کا عنوان بنایا، کیونکہ سب کی زندگیوں کا مقصد و منشا ایک ہی تھا۔ بس محترم سامعین، اب منزل مصائب میں آتے وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے منزل مصائب کہاں سے شروع کروں، وہاں سے کہ جہاں آنکھ کھولتے ہی آپ علیہ السلام نے ظالموں کے ظلم دیکھے، یا وہاں سے کہ جہاں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی تھی کہ ظالم مامون رشید نے آپ علیہ السلام کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے گرفتار کر کے خراسان بلایا، اور پھر صرف 8 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو یتیم کر دیا۔ میں کہوں گا یا امام علی رضا علیہ السلام، آپ غریب الغربا ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال سے دور شہادت پائی کہ اس وقت کوئی بھی آپ کے قریب نہ تھا، لیکن مولا آپ علیہ السلام کے فرزند بھی مظلوم ہیں کہ 6 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام سے جدا ہوئے، اور 8 سال کی عمر میں داغ یتیمی ملا، اور صرف 25 سال کی عمر میں شہادت پائی۔
محترم سامعین، مجھے نہیں معلوم کہ اس غمزدہ گھرانے پر کیا گزری ہوگی جہاں پھر ایک جوان کا جنازہ اپنی آخری آرام گاہ کی جانب روانہ ہوا ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس نیک عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف سے تمام سامعین کو اور کل مرحومین مومنین مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی آبائک، السلام علیک وعلی ابنائک، السلام علیک وعلی اولیائک، اشہد انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی العزایا فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک فاشفع لی عند ربک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔